السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آیت نمبر 55 سے انالیسس کریں گے، اور اس میں اعراب کے اعتبار سے ہم اسم کی تقسیم پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے مثنیٰ اور جمع کے بارے میں، کہ ان دونوں میں کیا اعراب ہوگا، کس طرح سے ہم اس کی پہچان کریں گے۔ تو واحد مذکر اور مؤنث اسماء سے جو مثنیٰ اسم بنا تھا وہی اس کی مرفوع شکل ہے۔ پیچھے ہم نے جس طرح سے مثنیٰ بنایا تھا کہ کوئی بھی اسم اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دینے سے وہ مثنیٰ بن جاتا ہے، جیسے رجل کے آخر میں الف نون کا اضافہ کرنے سے رجلانی ہو جائے گا، امراتن کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے امراتانی ہو جائے گا۔ یہی اس کی مرفوع حالت ہے۔ واحد میں تو ہم مرفوع کی پہچان پیش سے کرتے ہیں، جیسے رجل ہے اور امراتن ہے۔ اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مثنیٰ میں اور جمع میں مرفوع، منصوب اور مجرور کی پہچان کس طرح سے کی جاتی ہے۔ رجولانی اور امراتانی میں آنے والے الف کو گرا کر یا سے بدل دیا جائے تو وہ منصوب اور مجرور شکل بن جاتی ہے۔ رجولانی سے رجولینی، امراتانی سے امراتینی۔ یہ بہت سی مثالیں ہمارے لیسنز میں گزری ہیں، لیکن اب آپ کو یہ زیادہ کلیئر ہوگا جب بھی اس طرح کی کوئی مثال آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ جو مثنیٰ ہے یہ یہاں پہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے۔ ولدانی سے ولدینی اور ولدینی۔ بنتانی، بنت بیٹی کو کہا جاتا ہے، اور ولدن بچے کو کہا جاتا ہے، لڑکے کو۔ تو بنتانی سے بنتینی اور بنتینی، یہ اس کی مثنیٰ شکل ہے۔ یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، آپ اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ مسلمانی سے منصوب اور مجرور شکل بنے گی مسلمینی، کافرانی سے کافرینی کافرینی، مؤمنانی سے مؤمنینی مؤمنین۔ اور اس میں غیر عاقل بھی آ جاتی ہیں، غیر عاقل اسماء جیسے کرسیون، کرسیانی، دو کرسیاں، اس کی منصوب اور مجرور شکل کیا بنے گی؟ کرسیینی۔ ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اذن کان کو کہا جاتا ہے۔ دو ہاتھ دو کان، یہ تو مرفوع شکل ہو گئی۔ اب منصوب اور مجرور آپ نے اس کی بنانی ہے۔ اب جمع سالم مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب، واحد مذکر اسماء سے جو جمع سالم بنا تھا وہی اس کی مرفوع شکل تھی۔ مسلمون سے ہم نے جو جمع سالم بنائی تھی وہ مسلمونہ تھی۔ مسلمونہ میں آنے والی واؤ کو اگر یا سے بدل دیا جائے، مثنیٰ میں بھی ہم نے یا سے ہی بدلا تھا اور یہاں بھی ہم یا سے ہی بدلیں گے، اور یا کے قبل مناسب حرکت لگا دی جائے تو وہ منصوب اور مجرور صورت بن جاتی ہے۔ مسلمونہ سے مسلمینہ، مثنیٰ کس طرح سے بنے گی؟ عینی کی آواز کے ساتھ، مسلمانی مسلمینی۔ پہلے والی حرکت ہم نے اسی طرح سے برقرار رکھنی ہے۔ مسلمانی میں جو میم کے اوپر زبر تھی وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور اس میں بھی مسلمینہ میں جو لام کے نیچے زیر ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی، اور میم کے نیچے زیر آ جائے گی، اینا کی ساؤنڈ بن جائے گی۔ یہ دیکھیں، اینا۔ پیچھے ہم نے کیا مثنیٰ میں پڑھا؟ مثنیٰ کی ساؤنڈ کیا تھی؟ عینی ساؤنڈ تھی، عینی۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔
आईनी मुसन्ना की साउंड है, और ईना जो है वो जमा की साउंड है। मुमिनूना से मुमिनीना, मुमिनीना, देखें ईना की साउंड आपको सुनाई दे रही है। खालिदूना से खालिदीना, खालिदीना। अब ये कुछ मिसालें हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है। आबिदूना से आबिदीना, आबिदीना। हाफिजूना से हाफिजीना, हाफिजीना। आप सोच रहे होंगे कि ये हाफिजीना मंसूब या मजरूर की जरूरत कहाँ पे पेश आएगी। तो कोई भी इसम मंसूब कब होता है, जब वो मफूल बनता है, फेल के बाद मफूल बनता है, और अगर वो जमा का सीगा है तो फिर वहां पे हम हाफिजूना नहीं लिखेंगे, हाफिजीना लिखेंगे। और मजरूर कब बनता है कोई इसम, जब उससे पहले रूफे जारा में से कोई इसम आ जाए या वो मज़ाफ इलैही की जगह पे हो, तो फिर वो मजरूर बन जाता है। जमा सालिम मुअन्नस अस्मा का इराब किस तरह से होगा। मुस्लिमातुन अलिफ ता के इजाफा के साथ मरफू जमा है, तो ये आतिन की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होगा। मुस्लिमातुन मरफू, मुस्लिमातिन मंसूब और मजरूर। इसकी भी कुछ प्रैक्टिस दी गई होगी। मुमिनातुन से मुमिनातिन, मुमिनातिन। आबिदातुन से आबिदातिन, आबिदातिन। साइमातुन से साइमातिन, साइमातिन। अभी के लिए बस इतना ही। जमा मुकस्सर हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में देख लेंगे। या आप इसी को अच्छी तरह से कीजिए। आयत नंबर 55। व इस से शुरू हो रही है ये आयत। इस जो है इसमें वाव हर्फ अतफ है, और इस ज़र्फ़ ज़मान है, गुजरे हुए ज़माने के लिए ये इस्तेमाल होता है। कुल तुम, कहा तुमने। ये स्क्रीन पे आपको फ़ेल माजी की गिरदान नज़र आ रही है। इसको खोलने का मकसद ये है ताकि आप कुल तुम को समझ सकें कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। ये फालतुम, फालतुम की तरह है, की तरह का सीगा है जमा मुज़क्कर हाजिर का। तो कुल तुम, जब मैं कहूँ और मैं कहूँ कि ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कहाँ पे आ रहा है। ये फालतुम की तरह है। ये ऊपर देखें जमा लिखा हुआ है, और ये पीछे इसके देखें मुज़क्कर हाजिर। इस तरह हम सीगे की पहचान कर सकते हैं। और जो आपने मरफू मुनफसिल के ज़मायर पढ़े हैं, उसमें आप देखें कि फालतुम की जगह कौन सी ज़मीर आती है। फाला की जगह हुआ, हुमा हुम। और फालत की जगह हिया, हुमा हुन्ना। मुज़क्कर हाजिर में फालता में अंता, अंतुमा, अंतुम। तो फालतुम में अंतुम की जो ज़मीर है वो इसका फाइल है। मुराद कौन है, बनी इसराइल। कुल तुम, जब कहा तुमने, तो अंतुम से मुराद बनी इसराइल है। किसने कहा, बनी इसराइल ने कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सीगा किस तरह से हम पहचान करते हैं। या मूसा, ए मूसा। या हरफ निदा में से है, और मूसा यहाँ पे मुनादा है, और मूसा इसम अलम भी है। जितने भी नाम हैं वो इसम अलम में शुमार होते हैं। कहा तुमने, ए मूसा। लन नुमिना, लन जहां भी आता है इसके बाद जो फेल आता है तो उसका माना मुस्तकबिल में चला जाता है। हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे। अब नुमिना यहाँ पे फेले मजारे जमा मुतकल्लिम है, और इसमें हमें शुरू में अलामत मजारे नून नजर आ रही है। अलामत मजारे चार हैं जो फेले मजारे के शुरू में लगी हुई नजर आती हैं। या तालिफ नून, इसका मजमुआ यतान कहलाता है। इस नून का मतलब होता है हम। अगर शुरू में ता लगी हो तो उसका मतलब होता है तुम, और अगर या लगी हो तो उसका मतलब होता है वो, और अगर हमजा लगा हो तो उसका मतलब होता है हम। लका, तुझ पर। ये लाम हरूफ जारा में से है। जार व मजरूर, इसको हम कहेंगे जमीर वाहिद मुजक्कर हाजिर है। यहाँ का की जमीर से मुराद
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں تک یہ ایک جملہ تھا۔ اب اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا اس جملے کا؟ سب سے پہلے وَإِذ، اور جب، پھر اس کے بعد ہم نے فاعل تلاش کرنا ہے۔ فاعل اس میں انتم تھا، تم نے کل کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے، یا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر مفعول، اور آخر میں فعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ دو فعل آ رہے ہیں تو اس لیے یہ ایک طرح سے دو جملے اس میں بن رہے تھے چھوٹے چھوٹے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے۔ قولا یا قولو کے بعد جو بھی بات کہی جائے اس کو مقول القول کہا جاتا ہے، وہ بات جو کہی جا رہی ہو۔ تو اس جملے کو یہ جو ہے لن نؤمن لک، اس کو مقول القول کہا جائے گا کہ کل تم کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ بات کہی جا رہی ہے۔ وہ ایک طرح سے کال کاپی کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو سکتا ہے، یا انسانوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے۔ اب اگلا جملہ حتیٰ، یہاں تک کہ یہ حرف عطف ہے، پچھلے جملے کو اگلے سے ملاتا ہے۔ نرا، ہم دیکھ لیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، علامت مضارع نون ہمیں شروع میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ، اللہ کو، یہاں لفظ جلالہ اللہ منصوب ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا اعراب کیا ہے تو آپ آخری حرف کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، اور منصوب کس وجہ سے ہے؟ یہ مفعول بھی ہے۔ اور آج کل ہم اعراب کا چیپٹر ہی پڑھ رہے ہیں، جہرتن، سامنے، یہ بھی مفعول ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ تو یہاں تک ایک جملہ ہو گیا۔ اور جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، اگر وہ فعل سے شروع ہو رہے ہوں وہ فعلیہ ہوتے ہیں، اسم سے شروع ہو رہے ہوں تو وہ اسمیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ یہاں تک کہ اس کے بعد فاعل کیا ہے؟ فاعل ہے نرا میں نحنو کی ضمیر ہم، یہاں تک کہ ہم، اس کے بعد مفعول اللہ کو روبرو یا سامنے دیکھ لیں۔ تو بامحاورہ ترجمہ کرنا بھی بہت آسان ہے، بس ہمیں تھوڑا سا سیکوینس پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فاخذت کم، یہ فعل ماضی واحد مونث ہے، فاخذت، فاخذت کو اگر آپ دیکھیں اس کے آخر میں تا ساکن ہے، تو یہ کہاں پہ فال کر رہا ہے؟ فعالت کی جگہ پہ۔ یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جب آگے کوئی مونث اسم استعمال ہوا ہو، اس کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، واحد مونث غائب کا صیغہ۔ یہاں پہ کس کے لیے یہ استعمال ہوا ہے؟ السائقہ، سائقہ کے ساتھ آپ کو تائے مربوطہ نظر آ رہی ہے، علامتی مونث، تو اس کی وجہ سے جو فعل ہے وہ بھی مونث استعمال ہوا ہے۔ بجلی کی کڑکنے، اور یہ اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا اعراب کیا ہے تو یہ مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور فعل کے بعد جب بھی کوئی مرفوع اسم آئے تو وہ فاعل ہوتا ہے۔ بجلی کی کڑکنے، اسی لیے ترجمہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ نے استعمال ہوا ہے، فاعل کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اکل احمد، احمد الطعام، کھایا، احمد فاعل ہے، کھایا احمد نے کھانا۔ تو یہ اس میں اس طرح سے اعراب اثر انداز ہوں گے۔ یہ جملہ فعلیہ تھا، اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ فا، پھر
اس کے بعد جو ہے آ، پھر تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ ویسے زیادہ مناسب تو یہی ہے کہ فائل کا ترجمہ پہلے کیا جائے، پھر کڑک نے تمہیں پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، انتم مرفوع منفصل ضمائر میں سے ہے، بطور مبتدا استعمال ہوتا ہے، اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ تنظرون فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر، اور یہ یہاں پہ مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اسی لیے یہاں ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے واو اور نون کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمام بنی اسرائیل دوبارہ زندہ کر دیے گئے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو بجلی کی کڑک نے ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور التجا کی کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تو رحمت الہی نے پھر جوش کھایا اور ان تمام لوگوں کو زندہ کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے، ان کی نظروں کے سامنے۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب انہیں اٹھایا گیا ایک کے بعد ایک بنی اسرائیل کو، تو وہ سب آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک سبق بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دنیا میں زندہ کر سکتے ہیں تو موت کے بعد کی زندگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بالکل بھی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ انہیں ایک طرح سے موت دے دی گئی تھی جس کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا گیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 56، سما پھر باسناکم اٹھایا ہم نے تمہیں، باس اٹھایا نہ ہم نے کم تمہیں، یہ باس نہ فعل ماضی ہے، یہ کہاں پہ فال کر رہا ہے؟ یہ فالنا کی جگہ پہ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا صیغہ کیا ہے باسنا کا، تو آپ کہیں گے جمع مذکر فعل ماضی جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے، پالنا، باسنا، اس طرح سے صیغے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، یہ جو کم ضمیر ہے یہ بطور مفعول ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہیں بھی کہا جا سکتا ہے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مفعول کے ساتھ عام طور پہ کو لگایا جاتا ہے، تو بسا اوقات آسانی سہولت کے لیے، زیادہ بہتر فہم کے لیے آسان ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ اٹھایا ہم نے تمہیں زیادہ مناسب لگتا ہے بنسبت یہ کہ کہا جائے کہ اٹھایا ہم نے تم کو، حالانکہ درست وہ بھی ہے۔ تو اس لیے کبھی آپ چینج دیکھیں کہ پہلے تو اس طرح سے کم کا ترجمہ تھا اور اب اس طرح سے آ رہا ہے، تو کئی طرح سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے، وہ سبھی آپ نوٹ کر لیا کریں اور مناسب ترجمہ کیا کریں مناسب الفاظ کا استعمال کر کے۔ من بعد موتکم، یہ جار و مجرور ہے اور مرکب اضافی بھی ہے۔ کم ضمیر متصل جمع مذکر حاضر کی ہے اور اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ تمہاری موت کے بعد، کس کی موت کے بعد؟ بنی اسرائیل کی موت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ یہ ایک جملہ تھا یہاں تک، اور یہ جملہ فعلیہ تھا کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا تھا۔ اب ترجمہ اس کا کیسے کریں گے؟ ثم پھر، اس کے بعد اب فائل تلاش کریں، یہ نحنو فائل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے کم تمہیں، پھر اس کا ترجمہ کریں من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد۔ بعثا اٹھایا یا زندہ کیا، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ لعلکم تشکرون، لعلہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کے ساتھ اس کا اسم ہے، یہ کم ضمیر اٹیچ ہو کے جو نظر آ رہی ہے منصوب متصل ہے، یہ بطور مفعول استعمال ہوتی ہے، اور لعلہ کے ساتھ
ये जुड़ी हुई है तो ये इसका इसम है। लाला का इसम चूंकि मंसूब होता है और ये ज़मीर भी मंसूब है जो इसके साथ लगी हुई है। लालकुम तशकुरून, और ये इसकी खबर है लाला की। इसकी खबर मरफू होती है। ये फेल हमें मरफू ही नजर आ रहा है वाव नून के साथ। तुम शुक्र अदा करो, ताकि तुम शुक्र अदा करो। फेले मजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ता की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये हाजिर का सीगा है। ताकि तुम शुक्र अदा करो। 57 आयत नंबर। वज़ल्ललना, और साया किया हमने। फेले माजी जमा मुतकल्लिम, इसमें नहनु जो है वो बतौर फाइल है। ये देखिए ये कहाँ पे आपको फिट होता नजर आ रहा है। वज़ल्ललना पालना की तरह है ये। पालना में भी जो नहनु का फाइल है उसका तर्जमा होता है किया हमने। तो यहाँ पे भी वल्लल साया किया ना हमने। अलैकुम तुम पर, जार व मजरूर है। इसको हम मुतालिक फेल कहेंगे। और इसके साथ ये जो ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाजिर की लगी हुई है, इसका इशारा बनी इसराइल की तरफ है। इन पर अल्लाह ताला ने साया किया किसका? अलगमामा बादलों का। ये मफूल है, मफूल भी। वो बादल जो सूरज की हरारत को कम कर दे। ये एक जुमला था। और हमने तुम पर बादल का साया किया। फिर अगला जुमला भी जुमला फेलिया है। फेल से शुरू हो रहा है। वह अनजलना अलैकुम अलमन्ना वस्सलवा। वाव हरफ अतफ है। अनजलना किसकी तरह है? फालना की तरह। उतारा हमने या नाजिल किया हमने अलैकुम तुम पर। ये जार व मजरूर होके मुतालिक फेल है। कुम जमीर जमा मुजक्कर हाजिर की लगी भी है। इशारा है बनी इसराइल की तरफ। उतारा हमने तुम पर अलमन्ना वसलवा। ये मफूल भी ही है, इसीलिए हमें मंसूब नजर आ रहे हैं मन और सलवा। तो बामुहावरा तर्जमा कैसे होगा? सबसे पहले वाव हरफ अतफ, उसके बाद फाइल हमने, कुम तुम पर, मन और सलवा उतारा। फिर अगला जुमला देखिए। कुलू खाओ, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर, बनी इसराइल से कहा जा रहा है। इन तो ये बाती, उन पाकीज़ा चीजों में से। जार व मजरूर है, मुतालिक फेल है। मा जो, ये सब मा मौसूला है। रज़कनाकुम, रिस्क दिया हमने तुम्हें। रज़कना किसकी तरह है? फालना की तरह। देखिए आपको एराब भी सेम ही नजर आ रहे होंगे। फालना के जो एराब है वही रज़कना के भी हैं। रिस्क दिया हमने, और साथ कुम ज़मीर मफूल की लगी हुई है। मंसूब मुत्तसिल, तुम्हें रिस्क दिया हमने तुम्हें। मुहावरा तर्जमा। जब फेले अमर आता है तो फेले अमर शुरू में लगाया जाता है, अमर का सीगा। खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से। खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं। फिर आगे वमा ज़लमूना, मा नाफिया है। फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, और ना ज़मीर जो है वो जमा मुतकल्लिम की है, मफूल भी की। ज़लमू, ये ज़लमू, अब आप इसको देखें कि आप ये ना समझिएगा कि ये फालना की तरह है। नहीं, फालना के लिए होने के लिए शर्त है कि नून ज़बर ना से अलिफ से पहले जो हर्फ होगा ना वो साकिन आपको नजर आएगा। जबकि इसमें आपको ये वाव नजर आ रहा है ये भी साकिन। लेकिन ये वाव आपको नजर आ रहा है तो ये यहाँ पे फॉल करता है। फालू, फालू की तरह है ये। जमा का सीगा है। और नहीं उन्होंने जुल्म किया ना हम पर। अगर ये फालना की तरह होता तो तर्जमा होता और नहीं हमने जुल्म किया। ठीक है। लेकिन ये जो नून ज़बर अलिफ ना है ये बतौर फाइल नहीं है, बल्कि बतौर मफूल जमीर साथ लगी है। जैसे पीछे कुम की लगी थी। जो मुत्तसिल ज़मायर हैं वो कौन कौन से हैं? हु हुमा हुम, हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना, या और ना।
تو یہ نون زبر الف نا، اس کا ترجمہ ہے ہم پر. ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ. فعل ناقص ہے، جمع مذکر غائب. انفسہم نفسون اس کی واحد ہے، اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے جمع مذکر غائب کی. مراد ہیں بنی اسرائیل. اور لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے. وہ ظلم کرتے، یظلمون. اس میں ہمیں علامت مضارع یا نظر آ رہی ہے لگی ہوئی. با محاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے. آیت نمبر 58. وَإِذْ اور جب، قُلْنَا فعل ماضی جمع متکلم، کہا ہم نے. کیا کہا؟ اس کے بعد جو جملہ ہوگا وہ مقول القول کہلائے گا، کہ وہ جملہ جو اس وقت کہا گیا تھا. کیا کہا گیا تھا؟ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. ادخلوا فعل امر جمع مذکر حاضر، اور کریا چونکہ مؤنث ہے اسی لیے اس کے ساتھ مؤنث کا اسم اشارہ لگایا گیا ہے، اور یہ منصوب ہے اس وجہ سے یہ مفعول ہے. اس بستی میں اسم اشارہ قریب واحد مؤنث اور مفعول بھی ہی ہے. ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فکلو پھر کھاؤ. اس کا عطف جو ہے وہ ادخلو پہ ہی ہو رہا ہے. پہلے ان کو کہا گیا داخل ہو جاؤ اور پھر کہا گیا کھاؤ. منہا اس میں سے، یہ جار و مجرور اور متعلق فعل ہے. فکلو اس میں سے کھاؤ. حیثو جہاں سے، حیثو جو ہے وہ ظرف مکان ہے. شئتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر. شئتم کس کی طرح ہے؟ فعلتم کی طرح ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. انتم سے مراد بنی اسرائیل ہے، جہاں سے چاہو تم. راغدن یہ مفعول ہے فراغت سے. بس اس میں سے کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو. ودخلو فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، داخل ہو جاؤ. البابا دروازے سے، مفعول بھی ہے سجادہ سجدہ کرتے ہوئے. یہ حال ہے اس لیے یہ منصوب ہے. بسا اوقات فاعل کا یا مفعول کا حال بیان کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ مفعول کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ دروازے سے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے. اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وقولو اور کہو، حتتن بخش دے. نغفر لکم ہم بخش دیں گے. فعل مضارع جمع متکلم. لکم تمہارے لیے. خطایاکم خطائیں تمہاری. تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وسنزید المحسنین، یہ جو سین ہے یہ اس کا معنی مستقبل میں کیا جاتا ہے جب فعل مضارع کے ساتھ یہ لگے. نزیدو کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے ہم زیادہ دیتے ہیں، لیکن جب سین لگ جائے تو مطلب ہوگا ہم زیادہ دیں گے. المحسنین احسان کرنے والوں کو. ابھی آپ محسنین کو دیکھیں، یہ اصل میں محسنون تھا. محسنون یہاں پہ یہ یا نون کے ساتھ آیا ہے جمع. آج ہی ہم نے پڑھا کہ جمع میں مرفوع اسم کو واو نون کو منصوب بنانے کے لیے یا نون سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اینا کی ساؤنڈ آتی ہے. تو محسنینا احسان کرنے والوں کو، یہ مفعول بھی ہی ہے اس وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے. اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. ان کی تمام نافرمانیوں کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے درمیان میں اپنے قصوروں کی، خطاؤں کی بخشش بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا. پھر آخر میں فرمایا کہ ہم عنقریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھے ہوں تو ہمیں یہ یقین ہو، اس طرح کا یقین کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. جب کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے تو بسا اوقات نمازوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، نماز درست ہو جاتی ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت ہی باریک بین ہے، وہ نہ صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں، بلکہ باطن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کس نیت سے، کس اخلاص سے، کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جو احسان کا درجہ ہے، یہ صرف نمازوں میں نہیں ہوتا ہے، تمام عبادات میں ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس میں ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو، تو لہٰذا محسن بنیے، کیونکہ جو زیادتی اور اضافہ ہے اور جو اللہ کی محبت ہے وہ محسنین کے حصے میں ہی آئے گی۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی احسان کا معاملہ کریں، ان کی طرف سے ہمیں خیر مل رہا ہو یا شر مل رہا ہو، جواباً جو ہمارا رویہ ہے وہ محسنین والا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو ہمیں وہ اضافہ، وہ برکت، وہ اللہ کی محبت اپنی زندگی میں نظر بھی آئے گی۔ اور اگر ہم برابری کا معاملہ کریں گے پھر ہم اس خیر سے محروم ہو جائیں گے جو محسنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔